اس کے باپ کو انتہائی ندامت تھی، بھائیوں کو ندامت، ہم سب کو ندامت تھی کہ کاش کہ ہم انتظار کر لیتے اور اپنی بیٹی کے لیے تمہارا ہی انتخاب کرتے، مگر جو گزر گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے تھے۔ بالآخر ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور ہمیں معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ اپنے پاگل پن کے نشے میں ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ ہمیں نہ ملی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ جس لڑکی کو میں بے وفا سمجھتا رہا، فون کا رابطہ ختم ہونے پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، وہ تو اپنی زندگی کے دن ہی میرے نام پر گزار رہی ہے، اور میں 2 سال جتنی میں نے اسے نفرت دی ہے اس نے میری محبت کی ساری حدیں پار کر دی۔ اس نے اتنا ٹوٹ کے مجھ سے محبت کی کہ اس پہ پاگل پن طاری ہو گیا، اس کی زندگی خراب ہو گئی، وہ میرے نام پر جینے لگ گئی۔ میں نے سعودیہ واپس آنے کا فیصلہ ترک کر دیا، اپنی شادی کو کینسل کر دیا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں راستوں میں اس کی تصویر کو لیے اسے ڈھونڈنے لگا۔ اسے اتنا ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ شام کا وقت تھا کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ ایک بزرگ دیا جلا رہا ہے۔ میرا دل اس قبرستان کی طرف کھینچا چلا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اس بزرگ کو میں نے ایک تصویر دکھائی اور پوچھا کہ بابا جی کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ اس بزرگ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کچی مٹی کی قبر کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ اس کمسن لڑکی کی قبر ہے جو ایک پاگل تھی، نہ بولتی تھی، نہ کچھ کہتی تھی، نہ کچھ کھاتی پیتی تھی، بس مٹی میں اپنی انگلیاں پھیرتی تھی اور ایک ہی نام بار بار پکارتی تھی۔ گزشتہ کچھ دن پہلے اس کی ٹھنڈرتی رات میں سردی میں اس کی جان نکل گئی، ٹھنڈ کو وہ تاب نہ لا سکی اور اس کی جان نکل گئی۔ جہاں اس کی جان نکلی وہیں پر